فرمایا گیا کہ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی چوکھٹ پر ایک غریب موچی بیٹھا کرتا تھا جو کہ مسلمان نہیں تھا۔ اس موچی کی یہ عادت تھی جب صبح سویرے وہ بارگاہ محبوب الہی میں حاضر ہوتا تو سب سے پہلے آپ کی مزار مقدس پر جا کر آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا تھا، اور اس کے بعد وہ باہر آ کر چوکھٹ پر بیٹھ جاتا اور دن بھر وہاں آنے جانے والے زائرین کے جوتوں اور چپلوں کی مرمت کیا کرتا تھا۔ یہی اس کا ذریعہ معاش تھا۔ اس موچی کی عادت تھی صبح جب وہ آتا تو محبوب الہی کی بارگاہ میں جا کر سلام پیش کرتا، اور شام کے وقت جب اپنے گھر جانے لگتا تو پھر دوبارہ محبوب الہی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، سلام کرتا اور اس کے بعد کہتا کہ آج حضور میں نے 2 آنے کمائی ہیں، آج میں نے 4 آنے کمائی ہیں، آج گروار کا دن تھا، آج زائرین زیادہ تھے، آج میں نے 2 روپے کما لیے ہیں۔ اس طرح سے روزانہ صبح آتا تو سلام پیش کرتا اور شام گھر جانے سے پہلے آ کر پورا حساب دیتا اور اس کے بعد گھر جایا کرتا تھا۔ فرمایا گیا کہ دلی میں ایک امیر آدمی رہتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ محبوب الہی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور یوں عرض کرنے لگا، حضور میرا فلاں کام کافی دنوں سے اٹکا ہوا ہے، اگر آپ کی دعاؤں کی برکت سے میرا وہ کام بن گیا تو میں وعدہ کرتا ہوں آپ کی بارگاہ میں بیٹھنے والے تمام منگتوں کو اور آپ کی چوکھٹ پر آنے والے تمام زائرین کو میں اپنی طرف سے کھیر بنا کر کھلاؤں گا۔ اس نے محبوب الہی کی بارگاہ میں یہ منت مانگ لی۔ چند دنوں کے بعد اس کا وہ کام بن گیا۔ اب اپنی منت کو پورا کرنے کا وقت آیا تھا۔ اس نے نماز فجر کے بعد کھیر تیار کی، بارگاہ محبوب الہی میں حاضر ہوا، فاتحہ کیا اور وہاں آنے والے تمام زائرین و منگتوں کے درمیان وہ کھیر تقسیم کر دی گئی۔ اس کے بعد وہ امیر آدمی وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ موچی وہاں پر پہنچا تو لوگوں نے اس سے کہا، اگر تھوڑی دیر پہلے آ جاتا تو تجھے بھی کھانے کو کھیر ملتی، تو تھوڑا تاخیر سے پہنچا اس وجہ سے تجھے کھیر نہیں مل سکی۔ جب موچی نے یہ سنا، بارگاہ محبوب الہی میں حاضر ہوا، ادب سے سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد چوکھٹ پر آ کر بیٹھا، دن بھر اپنا کام کرتا رہا۔ اس کے بعد جو کچھ بھی اس نے کمایا اپنی عادت کے مطابق محبوب الہی کی بارگاہ میں شام کو حاضر ہوا۔ اس نے کہا، حضور آج 2 آنے کا دھندا ہوا ہے، یعنی آج میں نے دن بھر محنت کر کے 2 آنے کمائے ہیں، لیکن وہ کھیر جو سب کو بانٹی گئی وہ کھیر مجھے نہیں ملی۔ یہ کہہ کر وہ موچی وہاں سے چلا گیا۔ رات جب وہ امیر آدمی اپنے گھر کے کمرے میں سو رہا تھا، اس کے خواب میں محبوب الہی تشریف لاتے ہیں اور آپ نے فرمایا، تو نے اپنی منت کو پورا کیا، تو نے سب کو کھیر کھلا دیا، لیکن ہمارے آدمی کو کھیر نہیں ملی۔ اللہ اکبر۔ جب اس نے یہ خواب دیکھا، صبح اس کی آنکھ کھلی، اس نے فوراً دوبارہ تیاری کی اور دوبارہ کھیر بنوا کر محبوب الہی کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ فجر کی نماز کے بعد وہاں موجود تمام لوگوں میں کھیر تقسیم کر دی گئی۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ جب اپنے وقت پر وہ موچی دوبارہ حاضر ہوا، لوگوں نے کہا، کھیر تو آج بھی بانٹی گئی، لیکن آج بھی تو دیر سے آیا، اس وجہ سے تجھے کھیر نہیں ملی۔ اللہ اکبر۔ وہ محبوب الہی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سلام کیا، چوکھٹ پر آ کر بیٹھا، دن بھر اپنا کام کرتا رہا۔ شام کے وقت محبوب الہی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہنے لگا، حضور آج 3 آنے کا دھندا ہوا ہے، آج میں نے دن بھر محنت کر کے 3 آنے کمائے ہیں، لیکن آج بھی ہمیں کھیر نہیں ملی۔ اللہ اکبر۔ وہ چلا گیا۔ فرمایا گیا کہ اس امیر آدمی کے خواب میں پھر سے محبوب الہی تشریف لاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، آج تو نے پھر سے لوگوں میں کھیر تقسیم کی، لیکن آج بھی ہمارے آدمی کو کھیر نہیں ملی۔ اس طرح سے تقریباً 3 مرتبہ ہوا۔ وہ امیر آدمی محبوب الہی کو خواب میں دیکھتا، کھیر بنواتا، لا کر لوگوں میں تقسیم کر دیتا، موچی کو کھیر نہ ملتی، اور پھر وہ محبوب الہی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شکایت کرتا، حضور آج بھی ہم کو کھیر نہیں ملی، اور محبوب الہی پھر خواب میں آ کر اس امیر آدمی سے فرماتے، آج بھی ہمارے آدمی کو کھیر نہیں ملی۔ جب 3 مرتبہ ایسا ہو گیا تو آخرکار اس شخص نے سوچا، کون ایسا آدمی ہے جس کو کھیر نہیں مل پاتی ہے؟ وہ نماز فجر کے بعد کھیر تیار کر کے لاتا ہے، لا کر لوگوں میں تقسیم کرتا ہے، اور وہیں بیٹھا انتظار کرتا ہے کہ کون ایسا شخص ہے جس کو کھیر نہیں مل رہی۔ آخرکار اپنے وقت اور معمول کے مطابق وہ موچی آتا ہے، بارگاہ محبوب الہی میں جا کر سلام کرتا ہے اور پھر آ کر چوکھٹ پر بیٹھ جاتا ہے۔ اس امیر آدمی کی نظر پڑتی ہے، یہ موچی ابھی ابھی آ کر یہاں بیٹھا ہے۔ فوراً اس نے حکم دیا، اسے بھی کھیر کھلائی
جائے۔ اس موچی نے کھیر پیٹ بھر کے کھایا، اس کے بعد محبوب الہی کی بارگاہ میں شام کو حاضر ہوا، سلام پیش کرتا ہے، دن بھر کا سارا حساب دیتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ حضور آج ہم کو کھیر کھانے کو مل گئی۔ اللہ اکبر۔ محبوب الہی اس امیر آدمی کے خواب میں تشریف لاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آج تو نے ہمارے آدمی کو بھی کھیر کھلا دیا، اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، آپ ذرا دیکھیں یہ کتنا ایمان افروز واقعہ ہے۔ محبوب الہی کی چوکھٹ پر جو بیٹھتا تھا وہ غریب تھا، موچی تھا، مسلمان بھی نہیں تھا، محبوب الہی کا مرید بھی نہیں تھا، لیکن محبوب الہی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر فریاد کی کہ مجھے کھیر نہیں ملی۔ محبوب الہی نے اس امیر آدمی کو بار بار اس بات کا حکم دیا کہ اس غریب موچی کو کھیر کھلاؤ، لے جا کر اس تک کھیر پہنچاؤ، اور جب تک اس نے کھیر نہیں کھایا تب تک محبوب الہی اس شخص کے خواب میں بار بار تشریف لاتی رہے۔ ناظرین اکرام، یہاں معلوم ہوا اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، وہ اپنی چوکھٹ پر بیٹھنے والے منگتوں کو بھی پہچانتے ہیں، ان کی آوازیں سنتے بھی ہیں، انہیں جواب دیتے بھی ہیں، ان کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ جب محبوب الہی کی یہ شان ہے تو جو محبوب پروردگار ہیں، جو اللہ کے حبیب ہیں، جن کے صدقے میں رب نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، کیا بتائیے وہ اپنے امتیوں کی فریاد کو نہیں سنتے ہوں گے، انہیں جانتے پہچانتے نہیں ہوں گے؟ اللہ کا ولی جب اتنا صاحب اختیار ہوتا ہے تو اللہ کے نبی یا اللہ کے نبیوں کے امام الانبیاء کی شان کیا ہوگی؟ اس لیے کسی شاعر نے بہت خوب کہا، جب ان کے گدا بھر دیتی ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتی ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ ہمیں اور آپ کو انبیاء علیہ السلام سے، صحابہ اکرام سے، اہل بیت اطہار سے، اولیاء صوفیاء سے سچی پکی محبتوں کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔